کعبہ ہے علی یاد آتا رہے گا، جب تک کعبہ ہے علی یاد آتا رہے گا۔ اور میرے مسلمان بھائی، ہم تو مسجد میں علی کا نام لیتے ہیں تو ہم کافر بن جاتے ہیں، تو یہ فتویٰ دور جائے گی۔ اگر نام علی کے نام، یہ مسجد ہے کیا؟ یہ مسجد تو نقل ہے کعبے کا، کعبہ ہے اصل، کعبہ ہے اصل، مسجد ہے نقل۔ اگر نقل میں نام لینے سے ہم کافر ہو جاتے ہیں تو پھر پہلی فتویٰ اللہ پر لگاؤ کہ اصل میں علی کے وجود کو تو لے کر آیا۔ نعرہ حیدری، جب میں رات پڑھوں گا پھر آپ کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا، لیکن یہاں پتہ چلا قبلہ قبر میں علی، برزخ میں علی، برزخ میں علی، برزخ میں علی۔ مقصد یہ ہے نمازیں پڑھو، کہتے ہیں شیعہ نماز غلط ہے، یہ ساری پروپیگیشن ہے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، پروپیگیشن ہے۔ ارے نماز ہمارے لیے، نماز ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت سجدہ میں سجدیا تھا۔ روزہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے نماز نے ہمارے امام کو حالت روزہ میں ضرب لگی تھی۔ ارے جہاد ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا۔ ارے زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی تھی۔ اور حج ہمارے لیے، اس لیے کہ کعبے میں ہمارا امام آیا۔ یہ پروپیگیشن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر حالت میں علی، پلسرات پر علی، پلسرات پر علی۔ قبلہ کوئی ایک صحابی ہے، کوئی ایک صحابی ہے، اور جس راوی کی جو راوی ہے اس حدیث کا، کتنا اس کا بلند مرتبہ ہے، جس نے یہ حدیث کہی ہے کہ میں نے رسول سے سنا کہ رسول نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز۔ لا یجوز احد ہے، واحد بھی نہیں ہے، کوئی 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 پلسرات پار نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو۔ کوئی کوئی کوئی، جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ ارے پتا چلا کہ آدم بھی قبلہ یہ الفاظ ہے، کیوں؟ اگر یہ میں نے کیا یہ ایک آیت، بڑی دیر ہو گئی ہے، معافی مانگ کر ایک آیت پڑھنا، ایک، کیونکہ اگر یہ تو انکمپلیٹ ہو جائے۔ یہ آیت ہے قرآن حکیم میں، فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور جب کلمات سیکھے تو اللہ نے درگزر کر لیا جو آدم نے کیا تھا، کیونکہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ جتنے میرے مسلمان بھائی بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں جو آدم نے سیکھے تھے؟ ہم کیوں یہ اِیصال ثواب کی مجلس کیوں کرواتے ہیں؟ آدم نے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، اتنی بڑی تفسیر در منصور مسلمانوں کی بڑی تفسیر، ابن عباس کو صحابہ کرام نے کہا ابن عباس رسول سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کلمات کون تھے تاکہ ہم بھی ان کا ورد کریں، ہم بھی ان کا ورد کریں۔ کہا کل پورے جمع ہو جانا مسجد میں، جب رسول نماز پڑھ کے ختم کرائے گا تو میں رسول سے پوچھوں گا۔ رسول مسجد میں آئے، نماز ختم ہوئی، ابن عباس نے عرض کیا ان ابن عباس قال سألت رسول اللہ عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربہ۔ ابن عباس نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے
جو آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھے تھے، اور اللہ نے سب کچھ درگزر کر لیا جو آدم نے کیا تھا. قال سال آدم اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. کہا اللہ سے آدم نے یہ کلمہ سیکھے تھے، اور پھر اللہ کو کہا تھا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کا، تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، تجھے واسطہ ہے حسن اور حسین کا. بس یہ واسطہ دیا یا اللہ نے درگزر کر لیا. آج پتا چلا اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کے نام بھی اللہ رکھتا ہے. تو اللہ کے بنائے ہادی ہو تو ان کے نام بھی اللہ سے، اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو آج بھی بھائی دو آدم ہیں نا، دو ہی آدم ہیں نا، دو ہی آدم ہیں نا، ایک آدم ثانی جناب نوح. شبیر بھائی بتا دیا کریں ان مسلمان بھائیوں کو کہ تمہارے دادا ہیں، دو دادا ہیں، جناب آدم جناب نوح. وہ کہاں ہیں؟ نجف اشرف میں. کس کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں؟ علی کے ساتھ. علی کے ساتھ ہوئے ہیں، علی کے ساتھ ہوئے ہیں. میں نے جب بھی جاتا ہوں تو میں عالم تصر میں عرض کرتا ہوں آدم نوح تمہیں کتنا مزہ آ گیا ہے علی کے ساتھ رہنے کا. کہا عبدالحکیم حلالی اولاد، حلالی اولاد. یہ ہم سے پہلے تھے، ہم نے جب تک ان کا واسطہ نہیں دیا تھا آدم نے کہا میری توبہ قبول نہیں ہوئی اور میری کشتی پار نہیں ہوئی جب تک ہم نے ان کا واسطہ نہ دیا. ہم علی کے ساتھ اسی لیے سو رہے ہیں تاکہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ اگر واقعی تم ہماری حلالی اولاد ہو تو علی کو نہ چھوڑنا. مقصد کتنی بڑی مشکل ہے موت، تاریخ میں جو آئی ہے، احادیث میں جو آئی، لیکن قبلہ مجھے علی کی عزت کی قسم کہ میرے مولا علی نے تو فرمایا تھا حارث حمدان، یا حارث حمدان من یمت یرنی من مومن اور منافق قبلہ. اے حارث حمدان چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو، اس کے مرنے سے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. تو ہم حارث حمدان نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ ملک الموت آتا ہے امر قبض کرنے کے لیے، روح ہے امر، روح ہے امر. ملک الموت آتا ہے امر قبض کرنے کے لیے. میں ہوں اول الامر، جب تک میں اجازت نہیں دیتا تب تک وہ کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا. تو ایک دن جناب سیدہ نے رو کر کہا یا علی آپ کی تو یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں کوئی مرتا ہے آپ جاتے ہیں، لیکن یا علی میں وہاں جاؤں گی جو میرے عزادار ہوں گے، جو میرے بیٹے کو پرسا دینے والے ہوں. میں وہاں جاؤں، میں وہاں جاؤں، میں وہاں جاؤں گی جہاں میرے بیٹے کے عزادار ہوں. ہاں نوجوانوں کتنے ہم خوش قسمت ہیں. ہاں گنہگار صحیح، لیکن جب مرتے ہیں تو بطول آ جاتی ہے اور ملک الموت دور ہو کر کہتا ہے آقا زادی، آقا زادی میں اس کی روح قبض کرنے آیا. جناب سیدہ فرماتی ہے بتاؤ کہاں سے روح قبض کرو گے؟ کہا منہ سے. منہ کا نام آتا ہے. جناب سیدہ فرماتی ہے اے ملک الموت تو مومن کا اس منہ سے، اس زبان سے روح قبض کرتا ہے جس زبان نے لاکھوں مرتبہ ہائے حسین کا.
تو مومن کا اسی زبان سے روح قبض کرتا ہے جس زبان نے لاکھوں مرتبہ یا حسین کہا ہے، دور ہو کر کہتا ہے رسول کی بیٹی، پھر میں اس کا روح آنکھوں سے قبض کروں گا۔ بطول کی آواز ہے اس آنکھوں سے جن آنکھوں نے ساری زندگی میرے بیٹے کو رویا ہے، میرے بیٹے کو رویا ہے، میرے بیٹے کو رویا ہے، تو اسی ان آنکھوں سے روح قبض کرے گا۔ پھر کہتا ہے آقا دادی اگر آپ کہیں تو اس مومن کا روح میں سینے سے قبض کروں۔ بس سینے کا نام آتا ہے، بطول تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے اس سینے سے جس سینے پر حسین کے ماتم کے داغ ہیں، اس سینے سے تو روح قبض کرے گا جس سینے پر حسین کے ماتم کے داغ ہیں۔ کہتا ہے جاؤ ملک الموت، جنت سے پھول لے کر آ۔ جنت سے پھول آتا ہے اور مومن کی ناک پر رکھا جاتا ہے، وہاں سے روح پرواز کر جاتی ہے۔